اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر کا دن فضیلتوں سے لبریز۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی اور پیر کے ہی دن وصال ہوا۔ دوسرا، صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر ہی کے دن مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور ہفتے بھر بعد غار سور میں 3 دن رستہ 2 دن کٹا، 1 دن مدینے کے قریب ٹھہرے، پھر بعد میں پیر ہی کے دن مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوئے۔ پیر ہی کے روز اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ غار حرا میں اس مبارک دن مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ اس روز سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن بڑا مبارک ہے۔ اس دن آسمان کے دروازے کھلے جاتے ہیں اور گنہگار مسلمانوں کی مغفرت بخشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیر کے روز یہ آیت نازل فرمائی: ہر شے کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے، مثلاً عرش کے ساتھ کرسی، جنت کے ساتھ دوزخ، رات دن، لوح کے ساتھ قلم، انسان جن، صحت کے ساتھ بیماری، موت کے ساتھ زندگی اور مرد کے ساتھ عورت کو پیدا کیا۔ وہ مقدس دن ہے جس دن امت کے اعمال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیے جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث منقول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ کی زندگی بہتر ہے یہ معلوم ہے، لیکن آپ کی موت بھی ہمارے لیے بہتر ہے، یہ کس طرح؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ میں تمہیں حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور میری موت تمہارے لیے بہتر اس لیے ہے کہ تمہارے اعمال پیر اور جمعرات کے روز میری بارگاہ عالیہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب تمہارے نیک اعمال کا ملاحظہ کرتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے اور برے اعمال پر تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ پیر کے دن کی فضیلت سے لبریز۔ فضیلت: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص پیر کی رات اس طرح 2 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 بار سورہ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد 15 دفعہ آیت الکرسی اور 15 بار استغفار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتیوں میں شمار کرے گا، اگرچہ دوزخ کے قابل ہو، اور ہر رات کے بدلے، ہر آیت کے بدلے حج و عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور دوسرے پیر آنے تک وہ مر گیا تو شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ثابت بنانی حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جو پیر کے روز 12 رکعت نفل نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور نماز فارغ ہو کر 12 مرتبہ سورہ اخلاص اور 12 مرتبہ استغفار پڑھے تو قیامت کے دن ایک پکار کی آواز آئے گی کہ فلاں فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ جو وہ حاضر و بار الہی ہو اور اپنا ثواب لے جائیں۔ جب وہ آدمی حاضر ہوگا تو اس کو 1000 بہشتی جوڑے دیے جائیں گے اور اس کے سر پر بزرگی کا تاج رکھا جائے گا، پھر اسے بہشت میں داخل کیا جائے گا تو لاکھ فرشتے اس کا استقبال کر کے، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک تحفہ ہوگا اور فرشتے اس کے پیچھے چلیں گے حتیٰ کہ وہ 1000 نورانی محلات سے گزر کر جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیر کے شب 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے: پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 20 بار اور تیسری رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص اور چوتھی رکعت میں 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور بعد تکمیل نماز 75 بار درود پاک پڑھ کر اپنی حاجت
رب سے طلب کریں، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جمعے کے دن کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس چیز کی وجہ سے یوم الجمعہ کس چیز کی وجہ سے یوم الجمعہ نام رکھا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اس میں تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی اور خمیر دی گئی۔ اس دن میں صاعقہ ہوگا، یعنی ساری دنیا فنا ہوگی، اور بعثت ہوگا، یعنی سب کو قبروں سے زندہ کیا جائے گا، اور اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور ہر ایک کی گرفت ہوگی۔ اور جمعے کے آخری میں 3 ساعتیں ہیں، ان میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے قبول کی جائے گی۔ اس کو عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک ڈھونڈو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد جمعے کے دن غسل کرے اور پاکی کی حاصل کرے، جس کی قدر پاکی کی طاقت رکھے، اپنے پسندیدہ میسر تیل کو سر اور بدن پر لگائیں، اپنے گھر کی خوشبو لگائیں، پھر وہ گھر سے نکلے اور مسجد میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہیں کرے، الگ تھلگ نہ بیٹھیں، سب کے بیچ سب میں مل کر بیٹھیں۔ پھر جب امام خطبہ کے ساتھ کلام کرے تو خاموش ہو کر غور سے سنیں، تو اللہ اس جمعے اور دوسرے گزشتہ جمعے کے درمیان اس سے واقع ہونے والے گناہ بخش دے گا۔ بخاری شریف میں ہے۔ جب جمعے کے دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ آنے والے کا نام ان کے ثواب کو لکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کوئی سورہ کہف شب جمعہ میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا کرے گا جس کی روشنی بیت اللہ تک پہنچے گی اور گناہ اس کے معاف کیے جائیں گے۔ جمعرات کی رات 1 بجے سے جمعہ کی شب شروع ہوگی۔ جمعے کے دن یا رات میں وفات پانے والا بندہ مومن کے ساتھ یہ فضل خاص ہوگا کہ فتنہ قبر سے محفوظ رہ جائے گا، یعنی قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے ہے کہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوگا جمعے کا دن ہے۔ قرآن مجید خدا کی آخری کتاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ وحی کے سلسلہ بند ہو چکا ہے، البتہ سچے خواب مبشرات باقی ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی خواب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور اس خواب کے مطابق واقعات ظہور میں آئیں۔ ختم دنیا تک پیدا ہونے والے سب انسانوں کے لیے یہ اللہ کی حاجت قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے، آپ کی امت کے پاس تا قیامت تک باقی رہے گا۔ امت محمدیہ اس کی تلاوت سے اپنے مشکلات اور مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ تمام انسانیت کی ہدایت اس کتاب سے متعلق ہے۔ اگر کوئی شخص حق و باطل، سچ اور جھوٹ، روشنی اور تاریکی، حقیقت کے درمیان امتیاز، صرف یہی کتاب ہے اس کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ لکڑی کا عصا ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اپنے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید ہمیشہ اپنے ساتھ ہے۔ ہم اس کا حق ادا کریں، تلاوت کریں کہ جیسا اس کا حق ہے۔
قرآن مجید کو اچھی قرات کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھیں، گھر اور مسجد میں آواز گونجے ویسا پڑھیں، دوسروں کو سنا کر نیکیاں دیں ویسا پڑھیں۔ قرآن مجید صرف سننے سو والے کو بھی قرآن مجید پڑھے سو اتنا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید مکہ معظمہ میں 13 سال اتری۔ رسالت کے بعد ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، وہاں 10 سال نازل ہوئی، 23 سال میں مکمل ہوئی۔ نبوت کے وقت حضور کی عمر 40 سال تھی، وصال کے وقت 63 سال، 40 جمع 23 63۔ نبوت کے بعد پوری قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد آپ اپنی ذمہ داری پوری کر کے اپنی امت کی ذمہ داری پر اپنے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کعبے کی اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ قیامت تک حافظوں کے سینوں میں، دل اور دماغ میں حفظ رہے گا۔ قرآن مجید بفضل الہی حافظ قرآن بنتے رہیں گے۔ امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں 5 وقت نماز میں قرآن مجید تو پڑھا جاتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہر کر اللہ کا کلام پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، دربار الہی میں حاضر ہو کر مخاطب رہنا ہی تو نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، وحی کے ذریعے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاس سے لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے موقع پر صحابہ کو بتاتے تو وہ لکھ لیتے۔ غار حرا میں، مکہ معظمہ میں، مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں، مسجد جن میں وحی آتی تھی، پھر سے پڑھ رہی ہوں، لکھ لیتے تھے۔ غار حرا میں، مکہ معظمہ میں، مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ اور مسجد جن میں وحی آتی تھی۔ کبھی حضور پر غشی میں غیبی آواز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید اتارا جاتا تھا، صحابہ سن کر لکھ لیتے تھے۔ جب جیسے جیسے ضرورت پڑتی، جو مسئلہ آتا، اس کے جواب میں آیات اللہ تعالیٰ کا حکم آتا اور موقع کے لحاظ سے صورتیں اترتی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مختصر تلاوت ہو یا کتنی بھی طویل، آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھتے۔ قرآن مجید نماز تراویح میں رمضان کے مہینے میں ایک بار مکمل کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید کا ختم کرنا سنت موقدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن مجید سکھانے والے والدین کے سر پر سونے کا تاج پہنائے گا۔ اپنے اولاد کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہیے۔ حدیث نبوی میں ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اب امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے آنے والی نسل کو قرآن مجید پڑھنا سکھائیں، قرآن آیات کا ترجمہ بتائیں، اس کی تعلیم دیں۔ ہم بتائیں گے تو ہی انہیں معلوم ہوگا۔ اپنے کو جتنی بھی معلومات ہو وہ سب اپنی آنے والی نسل، نئی پیڑھی کو بتائیں۔ دین اسلام اپنے مذہب کے بارے میں قرآن مجید عربی زبان میں ہے، عربی پڑھنا سکھائیں۔ اس کے بعد لفظی معنی کے لیے اردو سکھائیں۔ اردو اپنی مادری زبان ہے، وہ پڑھنے آیا ہی تو معلوم ہوگا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سمجھ کر پڑھنے کے لیے اردو سیکھنا ضروری ہے۔ بہت تلاوت قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی تلاوت ثواب کا کام ہے، نیکی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تلوار لے کر حضور کے گھر کی طرف جا رہے تھے قتل کے ارادے سے، تو لوگوں نے پہلے ان کی بہن کی خبر لینے کو کہا۔ حضرت عمر فاروق کی بہن جب تلاوت قرآن میں مصروف تھیں، عمر انہیں سنانے کے لیے کہا۔ تب ان کی بہن نے پاک صاف ہو کر آنے کو کہا۔ عمر وضو بنا کر آئے،
ان پر قرآن کی آیات کا اتنا اثر پڑا کہ حضرت عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہو گئے۔ یوم جمعہ کی فضیلت ہے، پھر سے یہ بڑے سچ ہے، پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سے دریافت کیا گیا کہ کس چیز کی وجہ سے یوم الجمعہ نام رکھا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اس میں تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی، خمیر دی گئی۔ اسی دن میں صاعقہ ہوگا، یعنی ساری دنیا کی مٹی جمع کی، صاعقہ ہوگا، فنا ہوگی، صاعقہ یعنی ساری دنیا فنا ہوگی، بعثت ہوگا، یعنی سب کو خبروں سے زندہ کیا جائے گا، اور اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور ہر ایک کا گرفت ہوگی۔ اور جمعے کے آخری میں 3 ساعتیں ہیں، ان میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو دعا کرے قبول کی جائے گی، اس کو عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک ڈھونڈو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد جمعے کے دن غسل کرے اور پاکی حاصل کرے، جس قدر پاکی کی طاقت رکھے، اپنے پسندیدہ میسر تیل کو سر اور بدن میں لگائیں، اپنے گھر کی خوشبو لگائیں، پھر وہ گھر سے نکلیں اور مسجد میں ایک ساتھ بیٹھیں۔ وہ دونوں آدمیوں کے درمیان تفریق نہیں کریں، الگ تھلگ نہ بیٹھیں، سب کے بیچ میں مل کر بیٹھیں۔ پھر جب امام خطبہ کے ساتھ کلام کریں تو وہ خاموشی ہو کر غور سے سنیں، تو اللہ اس جمعے اور دوسرے گزشتہ جمعے کے درمیان اس کے واقع ہونے والے گناہوں کو بخش دے گا۔ بخاری حدیث شریف کے جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ آنے والے کا نام ان کے ثواب میں لکھتے ہیں۔ کوئی سورہ کہف شب جمعہ میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا کرے گا جس کی روشنی بیت اللہ تک پہنچے، اور گناہ اس کے معاف کیے جائیں گے۔ جمعرات کی رات 1 بجے سے جمعے کا شب شروع ہوگی۔ جمعے کے دن یا رات میں وفات پانے والا بندہ مومن کے ساتھ یہ فضل خاص ہوگا، اسے فتنہ خبر محفوظ رہ جائے گا، یعنی خبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوگا وہ جمعے کا دن ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔